بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو عمرے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی کہ عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ احرام پہنے، اور اس سے پہلے احرام پہننے سے پہلے یہ ہے کہ حجامت، غیر ضروری بالوں کی صفائی، ناخن کاٹنے کے بعد احرام کی نیت سے غسل کر لیں، اور اگر غسل نہیں کر سکتے تو صرف وضو کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام میں مردوں کے لیے یہ ہے کہ ایک سفید چادر بطور تہبند باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں، دونوں بازو ڈھکے ہوئے ہوں۔ اس وقت کنگھا کرنا، بدن پر ہلکا سا عطر لگانا سنت ہے۔ آپ ایسا جوتا پہنیں جس سے پاؤں کی درمیانی ابری ہوئی ہڈی نہ چھپے، جیسے فلپ فلاپ جو ہوتے ہیں، جیسے کینچی چپل، جسے ہوائی چپل بھی کہتے ہیں وہ۔ اور عورتیں اپنے کپڑوں ہی میں احرام کی نیت کریں گی، جیسے وہ اپنے روٹین کے کپڑے پہنتی ہیں، جیسے شلوار قمیض پہنتی ہیں ہماری پاکستانی عورتیں، اسی طرح احرام کی نیت کریں گی۔ البتہ دوپٹہ یا اسکارف اس طرح سر پر باندھ لیں کہ سر کے بال بالکل نظر نہ آئیں، اور یہ اسکارف جب وضو کرنا ہوگا آپ نے دوبارہ سے پھر تو سر سے اتار کر بالوں پر مسح کیا جائے گا۔ جو لوگ پہلی دفعہ سعودی عرب جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، کسی بھی ملک سے، پاکستان سے، انڈیا سے، یا کسی اور مسلمان ملک سے، یا مسلمان جہاں سے بھی جا رہے ہیں، کسی بھی غیر مسلم ملک سے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہیں مقرر فرما دی ہیں کہ بلا احرام ان سے آگے نہ بڑھیں۔ ان جگہوں کو مواقیت کہتے ہیں، جو میقات کی جمع ہے۔ اب آپ اگر پاکستان سے جا رہے ہیں سعودی عرب، تو اس سلسلے میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ بعض لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے میں تفصیلاً بتا رہی ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب سعودی عرب جائیں گے تو جب ہوٹل میں جائیں گے، جب ان کا وہاں پہ جدہ سے وہ مکہ پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن اس میں آپ کو میقات کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ میری یہ میقات والی ویڈیو دیکھ لیں، جو کہ اوپر جس کا کہ رائٹ سائڈ پہ لنک آ رہا ہے۔ میقات جب پاکستانی اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ بائی ایئر جاتے ہیں سعودی عرب، تو راستے میں ایک میقات آتا ہے جس کو کہ یلملم کہتے ہیں، اور ہوائی جہاز میں جو کیپٹن ہے وہ باقاعدہ اس کا اعلان کرتا ہے کہ جہاز کے مسافر احرام پہن لیں، مرد حضرات۔ تو زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ مرد حضرات یا تو گھر سے احرام پہن کر جاتے ہیں، یا پھر وہ ایئرپورٹ پر جا کر، یعنی کہ پاکستان کے کسی بھی اور ایئرپورٹ پر جا کر احرام پہن لیتے ہیں، کیونکہ ایروپلین میں احرام پہننا واش روم میں جا کے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور پاکی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر سے احرام پہننا بہت آسان رہتا ہے۔ تو جب یہ حدود آتی ہیں، تو جب جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ آپ احرام پہن لیں، تو وہاں سے باقاعدہ طور پر احرام باندھ لیا جاتا ہے، اور مسافر حالت احرام میں آ جاتے ہیں۔ ان پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ احرام پہننے کے بعد عمرے کی نیت کریں اور کہیں، یا اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرمائیے۔ اگر عربی کی بجائے کسی دوسری زبان میں نیت کر لے تو یہ بھی درست ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی ترجمہ بتایا ہے، بلکہ اگر زبان سے کچھ نہ کہے، صرف دل سے نیت کر لے، تب بھی نیت ہو جائے گی۔ نیت کے بعد تلبیہ کے کلمات کہے۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ میں ویڈیو پہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ان میں سے کوئی بھی لفظ کم کرنا مکروہ ہے۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف اور نعمت آپ ہی کے لیے ہے، اور سارا جہان ہی آپ کا ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ سفر کے دوران جب آپ جہاز میں جا رہے ہوں تو اس دوران جب آپ خاص طور پہ جب آپ میقات کراس کر لیں، تو اس دوران آپ تلبیہ کے مذکورہ جو الفاظ ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، ان کو بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ عورتیں بس اس طرح پڑھیں کہ ان کے کان میں اپنی آواز جائے، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے
عورتوں کو نہیں پڑھنا، مردوں کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ جب بھی تلبیہ پڑھیں تو 3 بار پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر دعائیں مانگیں، جیسے اے اللہ میں آپ کی رضا کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کے واسطے سے دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ احرام کی حالت میں بہت سے کام کرنا ممنوع ہے، جن کا کہ میں نے لنک اوپر رائٹ سائڈ پر دیا ہوا ہے، آپ اس کو کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے خاص طور پر جہاز میں یا بس میں اگر سفر کرتے ہو احرام کی حالت میں، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین و حضرات ایسا کرتے ہیں کہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے وہ اگلی سیٹ پر اپنا سر ٹکا دیتے ہیں، یعنی تھک کر یا ویسے۔ احرام کی حالت میں اپنے منہ پر بلا وجہ ہاتھ پھیرنا اور کسی چیز سے اپنے فیس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے اگلی سیٹ سے ٹیک نہیں لگانی اور نہ ہی اپنے چہرے کو کسی چیز سے ٹچ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے سیدھا ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھنا ہے۔ جہاز میں اگلی سیٹ پر یا بس وغیرہ میں اگر آپ یا کار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگلی سیٹ پر آپ نے اپنا سر نہیں ٹکانا۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ نے داخل ہونا ہے، یعنی ایروپلین سے اتر کر جدہ سے اتر کر جب آپ مکہ پہنچیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہمیں اس شہر میں برکت دے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ریسٹ کرنا ہے، آپ فلائٹ سے آئے ہیں، کیونکہ فلائٹ میں بہت زیادہ گھنٹے لگ جاتے ہیں، تقریباً 5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جدہ سے بھی جب آپ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے ریسٹ کرنا ہے کیونکہ آپ تھک چکے ہیں تو پھر آپ ہوٹل میں پہلے ریسٹ کر لیں۔ احرام کی حالت میں ہی ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ فریش ہو کر وضو کر کے یا غسل کر کے آپ خانہ کعبہ میں جائیں، اور جو ہی آپ کے کعبہ پر نظر پڑے تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنی ہے اے اللہ اس گھر کی شرافت و عظمت اور بزرگی اور ہیبت بڑھا، نیز جو اس کی زیارت کرنے والا ہو، اس کی عزت و احترام کرنے والا ہو، خواہ حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، اس کی بھی شرافت اور عظمت و بزرگی اور بھلائی زیادہ فرما دے۔ اے اللہ آپ کا نام سلام ہے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بس ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور کھڑے کھڑے جو چاہے دعا مانگیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسجد حرام میں داخل ہو کر سب سے پہلے طواف شروع کریں۔ اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور سیدھے حجر اسود کی طرف آئیں۔ اس کی سیدھ میں کھڑا ہو کر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ساتھ ہی آپ نے استباح کر لیں، یعنی احرام کی چادر داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے گرد جو طواف کے چکر لگانے ہیں وہ اینٹی کلاک وائز لگانے ہیں۔ اینٹی کلاک وائز یہ مطلب ہے کہ جیسے گھڑی کی سوئیاں جس سمت چلتی ہیں اس کے مخالف چکر لگائے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد۔ آپ نے حجر اسود کے بالکل مقابل آ کر کھڑے ہو کر لیفٹ سائڈ کا جو آپ کا کندھا ہے وہ حجر اسود کی طرف ہوگا سیدھ میں، کیونکہ حجر اسود کے قریب بہت رش ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حجر اسود کے قریب جانے کا موقع ملے پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ کو نہ موقع ملے تو آپ دور سے ہی حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر عمرے کے طواف کی نیت کریں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ کہیں۔ اگر موقع ملے تو آگے بڑھ کر ادب سے حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ استلام کیجیے، یعنی دونوں ہاتھوں کا حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے پھر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چوم لینا۔ طواف کا جو پہلا چکر ہے وہ حجر اسود سے شروع کریں، اور پھر دوبارہ جب آپ گھوم کر اینٹی کلاک وائز آئیں گے حجر اسود تک تو پھر یہ ایک چکر ہو جائے گا۔ پہلے 3 چکروں میں مردوں کے لیے رمل کرنا، یعنی پہلوانوں کی طرح ٹہل ٹہل کر چلنا سنت ہے۔ عورتیں اپنی نارمل سپیڈ سے چلیں گی، اور دوران طواف تیسرا کلمہ پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور طواف کے دوران سینہ یا پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف کرنا جائز نہیں، نہ ہی خانہ کعبہ کو دیکھنا درست ہے، بلکہ نگاہ نیچی رکھیں۔ طواف کے دوران دعائیں کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی خاص دعائیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی طواف میں خاموش بھی رہے تب بھی طواف ہو جاتا ہے۔
طواف میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یہ دعا پڑھیں۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اگر کسی کو یہ دعا نہ یاد ہو تو وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھ سکتا ہے۔ 7 چکر جب طواف کے پورے ہو جائیں تو پھر ایک مرتبہ یعنی 8ویں مرتبہ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر استلام کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں۔ اب مرد حضرات استباء ختم کر دیں یعنی سیدھا کندھا بھی ڈھانک لیں۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو ملتزم پر جائیں۔ ملتزم وہ جگہ ہے جو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کی درمیانی جگہ ہے، اور وہاں پر جا کر بھی آپ یعنی کہ رو رو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آج کل وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے احرام کی حالت میں وہاں نہ جائیں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام پر جہاں آسانی سے جگہ ملے اور وہاں پر 2 رکعت واجب نماز ادا کریں جو کہ طواف کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں اور پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے زمزم پئیں اور یہ دعا مانگیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا، کھلا رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ وہیں پر پانی کے کولر لگے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ ان کولر سے پانی لے کر یہ خوب پیٹ بھر کر پانی پینا ہے آپ نے، آب زمزم، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ سعی کے لیے جب روانہ ہوں تو ایک بار پھر حجر اسود کا استلام کریں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر حجر اسود کے دیکھ کر اس کا استلام کریں اور صفا پہاڑی کی طرف چلیں۔ صفا کے مقام پر پہنچ کر آپ نے سعی کی نیت کرنی ہے۔ وہاں پر بل بورڈز لگے ہوتے ہیں لائٹ والے جہاں پر لکھا ہوتا ہے صفا سٹارٹس ہیئر، یعنی کہ صفا کا یہ مقام ہے، صفا شروع ہو گیا، صفا پہاڑی ہے جس کو کہ شیشے سے کور کیا گیا ہے، وہ آپ اس کا دیدار کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ اوپر جا کر وہاں کھڑے ہوں جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اور وہاں پر آپ سعی کی نیت کریں، اے اللہ میں آپ کی رضا کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی یعنی 7 پھیرے لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں مانگیں۔ اب صفا سے اتریں یعنی تھوڑا سا نیچے اتریں اور مروہ کی طرف چلیں اور کلمہ توحید پڑھتے رہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی ہی بادشاہت ہے اور اسی ہی کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آپ جب ہری لائٹیں آ جائیں، گرین لائٹس آ جاتی ہیں جو کہ اوپر چل رہی ہوتی ہیں، ان کے درمیان آپ نے دوڑ کر چلنا ہے مرد حضرات نے، اور عورتیں نے اپنی عام رفتار سے چلنا ہے اور یہ دعا پڑھیں۔ ان گرین لائٹس کے دوران آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اے میرے رب مجھے معاف فرما، رحم فرما دے، بے شک تو ہی بہت زیادہ عزت والا اور بزرگی والا ہے۔ جب آپ مروہ پر پہنچ جائیں تو یہاں بھی قبلہ رخ ہو کر اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں جیسے کہ صفا پر کی تھیں۔ اس طرح سعی کا ایک چکر ہو گیا، یعنی صفا سے لے کے مروہ تک سعی کا ایک چکر یا ایک پھیرا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ صفا پر جائیں تو سعی کے 2 پھیرے پورے ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 پھیرے پورے کیجیے اور ہر پھیرے میں جب صفا یا مروہ پر پہنچیں تو اسی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں۔ 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہوگا، سعی پوری ہو جاتی ہے۔ اب قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے اور راحت دے ہمیں، اور معاف فرما ہم سے اور مدد فرما ہمارے اوپر اپنی عبادت اور شکر گزاری کے، ناز سپرد کر ہمیں اپنے غیر کے، اور وفات دے ہمیں اوپر ایمان اور اسلام کے جو کامل ہے، ہر ایک کو وفات دے اس حال میں کہ تو راضی ہو ہم سے۔ اے اللہ رحم فرما مجھ پر بسبب چھوڑ دینے گناہوں کے جب تک۔ صحیح سے فارغ ہو کر مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ کے کنارے پر 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔
صحیح کرتے ہوئے آتے جاتے ہر چکر میں خوب اہتمام سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمرات پر کنکریاں مارنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی اللہ کے ذکر ہی کے لیے ہے، نہ کہ کسی دوسری وجہ سے۔ صفا مروہ کے درمیان پڑھنے کے لیے کوئی دعا یا کوئی ذکر ایسا مقرر نہیں ہے جس کے بغیر سعی ادا نہ ہو۔ بعض حضرات نے ہر چکر کے لیے اچھی دعائیں لکھ دی ہیں تاکہ جو شخص اپنی سمجھ سے دعا نہ کر سکے وہ انہی کو پڑھ لے۔ عمرہ کا آخری کام یہ ہے کہ مرد حضرات پورے سر کے بال منڈوائیں، یعنی کہ حلق کریں، اور یا پھر قصر کریں۔ قصر ہوتا ہے چوتھائی سر کے بال منڈوانا۔ خواتین صرف تقریباً 1 انچ بال کاٹیں گی۔ اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے اور آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا اور احرام کی پابندیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ احرام سے نکلنے کے لیے حدود حرم میں ہی حلق یا قصر واجب ہے۔ حلق یا قصر کے بعد عمرہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا آپ کے عمرہ کو قبول فرمائے۔ اس آمین ثم آمین۔ آپ شکرانے کے طور پر عمرہ کے بعد 5 یا 10 ریال صدقہ کر دیں تاکہ جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف فرما دے۔ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے وطن واپس آئیں اور آئندہ زندگی شریعت کے تقاضوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج یا عمرہ ضرور کریں جس کی آپ میں استطاعت ہے، یا جس حد تک آپ وسائل رکھتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے وسائل رکھتے ہیں تو عمرہ ضرور کریں، اور حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو حج ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا، خاص طور پر اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔